السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو متقین کا امام بنائے، آمین۔ چلے پیارے بچوں، اب ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ پیارے بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ کے کیا فائدے ہوئے تھے مسلمانوں کو۔ اب جب سب طرف امن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ وہ کچھ تعمیری کام بھی کریں، اور ان میں سب سے بڑا کام کیا تھا کہ ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے، لیکن ان خط بھیجنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایک مہر چاہیے، کیونکہ مہر اگر خط پہ نہیں لگی ہوتی تو وہ بادشاہ خط قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ مہر بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اس میں سب سے اوپر اللہ کا نام، پھر رسول، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جن کا نام اسہمہ بن ابجر تھا، ان کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا۔ انہوں نے خط کو عزت کے ساتھ قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے لیے دعا بھی کی، سبحان اللہ۔ پھر مقوقس کو لکھا گیا خط، جو مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اور اس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے میں جب بادشاہ کوئی دین قبول کرتا تھا تو اس کی رعایا بھی وہی دین اختیار کر لیتی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا کہ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہو تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی ساری قوم کے اسلام کا بھی فائدہ آپ کو ہوگا، اور اگر آپ اس کا انکار کرتے ہو تو آپ کو اپنے کفر اور ساری رعایا کے کفر کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ مقوقس نے خط کو عزت کے ساتھ لیا، اس کو خاص ڈبے میں محفوظ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ایک نبی تو آنا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں سے آئے گا، لہٰذا وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے بھیجے۔ تیسرا خط خسرو پرویز کو بھیجا گیا، جو ایران یا فارس کا بادشاہ تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ویسا ہی مضمون لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کا اپنا گناہ اور ساری رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ایک حقیر سا غلام اپنا نام میرے نام کے اوپر لکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ رومیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا اور سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ ایک اور خط کیسر روم کو لکھا گیا، رومنس کے بادشاہ کو، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف، اور ساتھ میں آیت کوٹ کی گئی تھی کہ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ آیت بھی کوٹ کی گئی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں گے تو کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اب جب یہ خط کیسری روم کے پاس پہنچا تو اس نے پتہ کرایا کہ مکہ کے کوئی قافلے ادھر آئے ہوئے ہیں، اور اگر ان کا کوئی قریبی بندہ یہاں پر موجود ہے تو وہ لے کر آؤ۔ اس وقت ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اور ان کا قافلہ موجود تھا، تو ان کو بلایا گیا
ہرقل نے ان سے کچھ سوال کیے، اور وہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہیں جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیے۔ ہرقل نے کہا تم لوگوں میں ان کا نسب یعنی ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بہت اونچے نسب والے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا ان میں سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو کوئی امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر کمزور؟ ابو سفیان نے کہا کمزور۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا دین میں آنے کے بعد کوئی بندہ مرتد بھی ہوا یعنی اس نے دین کا انکار کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہیں کیا باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، پاک دامن بنو، صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا یہ سب باتیں جو تم نے مجھے بتائی ہیں ان کے بارے میں یہ ایک پیغمبر کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے آئیں گے، اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو میں پہنچتا اور ان کے پاؤں دھوتا یعنی ان کو عزت دیتا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے لوگوں کو غصہ آ گیا اور وہ دوڑے، تو اس نے سب کو واپس بلوایا اور ڈر کے مارے یہ کہہ دیا کہ میں تو تمہارے دین کو چیک کر رہا تھا، میں تو تمہارے ہی دین پر ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہرقل کو سمجھ آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس نے اپنی دنیا بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں۔ چلے پیارے بچوں، یہاں رک کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملا۔ سب سے ضروری سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام کا پیغام پھیلانا ہے تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بالکل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور اس کو کرتے وقت ہمیں اپنے الفاظ، اپنے اعمال اور اپنے تاثرات میں حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ چلے حکمت کی دعا یاد کر لیتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔